موقع ہمیں سیرت النبی کے اندر ملتا ہے جب اللہ کے نبی بددعا کرتے ہیں، کچھ قبیلے کے لوگ آتے ہیں اور دھوکے سے فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے، فریب کر کے وہ اللہ کے نبی کے 70 ایسے صحابہ جو قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے قاری تھے، ان 70 صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں اور راستے میں غداری کر کے، فراڈ کر کے ان 70 صحابہ کو شہید کر ڈالتے ہیں، قتل کر ڈالتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، 1 مہینہ کنٹینیو آپ نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، ہر نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر کے آپ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، اور قنوت نازلہ میں آپ ان کافروں کا نام لے کر کے، ان کے قبیلوں کا نام لے کر کے بددعا کرتے ہیں۔ وہ لوگوں، تمہاری نظر میں قرآن کے حافظ کی اہمیت ہو یا نہ ہو، میرے نبی کی نظر میں قرآن کے حافظ کی اور قرآن کے عالم کی اور قرآن کے قاری کی اہمیت دیکھو کہ قرآن کے قاریوں کے قتل پر اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا، آپ 1 مہینے تک قنوت نازلہ میں ان کے قاتلوں پر بددعا کرتے رہے۔ تو قرآن کا حافظ اور قرآن کا عالم بہت اونچا مقام ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان 5 بچوں کو، ان کے خوش نصیب ماں باپ کو، جس دور میں دنیا نوکری کی طرف بھاگ رہی ہے، دنیا کے علوم اور ڈگری کی طرف بھاگ رہی ہے، آپ نے اپنے بچے کو ایک مدرسے میں بھیجا۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں سیمانچل کے اکثر مدرسے جاگیر سے چلتے ہیں، یہ بچے اپنے گھر کے عزت دار گھر کے بچے ہیں، لیکن جاگیر کی شکل میں یہ کسی کے دروازے پر جا کر کے ٹفن لے کر کے کھانا لاتے ہیں، اپنی عزت نفس کو بار بار کچلتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ قرآن پڑھنے آئے ہیں، ان کا مقصد قرآن سیکھنا ہے، قرآن یاد کرنا ہے۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ہاتھ پر مولانا توحید صاحب نے، میں نے اور دوسرے لوگوں نے دستار باندھی ہے، جو اس بات کی پہچان ہے کہ آج کے بعد سماج میں یہ حافظ جی کے نام سے یاد کیے جائیں گے، یہ حافظ قرآن کے نام سے یاد کیے جائیں گے۔ میں اپنے ان بچوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اسی سماج میں ہم نے ایسے بھی بچوں کو دیکھا ہے جو قرآن کے حافظ تو بن گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد غلط سنگت میں پڑ گئے، غلط راستے پہ چلے گئے، قرآن جتنا یاد تھا وہ بھلا بھی دیا، اور ان کے کیریکٹر اور ان کے کردار سے کہیں سے بھی یہ پرتیت نہیں ہوتا، یہ نہیں جھلکتا، یہ نظر نہیں آتا کہ قرآن کے حافظ ہیں۔ اے مدرسہ دار القرآن سے حفظ کرنے والے میرے پیارے بچوں، تم سماج میں جب اپنے نام کے ساتھ حافظ کا ٹائٹل لے کر کے جا رہے ہو، اس ٹائٹل کی حفاظت کرنا۔ دنیا تمہاری حرکتوں کو دیکھنے کے بعد جسٹیفائی کرے گی، طے کرے گی کہ حافظ لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ مارکیٹ سے تم گزرو گے، تمہارے سامنے بہت سارے غلط مناظر بھی آئیں گے، گندی چیزیں بھی تمہارے سامنے آفر کی جائیں گی، دیکھنے کو تمہیں اکسایا جائے گا، تمہیں آکرشت کیا جائے گا، لیکن تمہارے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اس قرآن کی قدر کرتے رہنا، اور ان نامناسب چیزوں سے، ان گندی چیزوں سے، ان ولگر چیزوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اور اس قرآن کی حفاظت کرتے رہنا میرے بچوں۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں، تعاہدوا ھذا القرآن، اس قرآن کو اچھی طریقے سے یاد رکھو، فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِّنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا، جس طریقے سے اونٹ کو اگر کسی کھونٹے میں باندھ دیا جائے تو اونٹ جس طریقے سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے،
قرآن کریم بھی آپ کے سینے سے نکلنے کی کوشش کرے گا، اس قرآن کو باندھ کے رکھنا، اس قرآن کو محفوظ کر کے رکھنا، قرآن کو اپنے دل سے دماغ سے نکلنے مت دینا۔ میرے عزیزوں، بات نکلی ہے قرآن کی، تو ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے نبیوں کو بھیجا، اور بہت سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں بھی عطا فرمائی۔ 4 کتابوں کا نام تو ہم بہت فیمس ہے، مشہور ہے، جانتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو زبور ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی تھی، ہمارے نبی کو قرآن ملا تھا، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ بہت ساری کتابوں کا نام بھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ بات یاد رکھو، جس طریقے سے اللہ کا آخری نبی خاتم النبیین ہے، اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اسی طریقے سے قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اب قرآن کے بعد کوئی دوسری کتاب دنیا میں آنے والی نہیں ہے۔ قرآن نے پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا، اب قانون چلے گا تو قرآن کا چلے گا۔ اب اگر مانا جائے گا کسی کتاب کے قانون کو، اگر کوئی کتاب بک آف لا ہے، اگر کوئی کتاب قانون کی کتاب ہے، تو وہ قرآن مجید ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا تو کون سے فرشتے کے ذریعے اتارا؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو لے کر کے جبریل امین آئے ہیں، فرشتوں کے سردار آئے، تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے اعظم، سب سے بہترین فرشتے حضرت جبریل اس قرآن کو لائے ہیں۔ قرآن جس ہستی کے اوپر اتارا گیا، اس ہستی کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ قرآن کا اتارنے والا کون؟ رب العالمین۔ قرآن کو لے کر کے آنے والا فرشتہ کون؟ روح الامین۔ اور قرآن جس ہستی پر اترا، اس ہستی، وہ ہستی کون؟ رحمت للعالمین۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا، وہ مہینہ بھی سارے مہینوں میں سب سے زیادہ برکت والا۔ یہ میری ہی تقریر کے دوران مائک کو جو ہے گڑبڑ ہونا تھا، بار بار یہ چھوڑ رہا ہے، پکڑ رہا ہے۔ کہاں ہے بھیا مائک والے؟ پیسہ ویسا نہیں ملے گا آپ کو، بے فکر رہیے آپ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کریم کون سے مہینے میں اترا؟ رمضان میں اترا۔ سارے مہینوں میں سب سے زیادہ برکت والا مہینہ رمضان کا مہینہ۔ آج ایک صاحب مسئلہ پوچھنے لگے، 15-16 سال پہلے 15-16 سال پہلے کسی آدمی نے رمضان کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لیا، غلطی کا احساس ہوا، اب وہ انسان کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ میرے پاس مسئلہ آیا، مولوی صاحب کفارہ کیا ہے؟ میں نے کہا 60 دن کنٹینیو روزہ رکھنا ہے، ایک دن کی بھی گیپنگ نہیں۔ ایک روزہ اگر آپ نے خراب کیا تو آپ کو 60 روزہ رکھنا ہے کنٹینیو، اور اگر 60 روزے کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ رمضان کے روزے کی اہمیت، اور رمضان کے روزے میں اگر کوئی یہ غلط کام کر دیتا ہے تو اس کی اتنی بڑی سزا ہے۔ تو قرآن اترا ہے رمضان کے مہینے میں، پھر رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک رات میں قرآن اترا ہے، وہ رات بھی تمام راتوں میں سب سے افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے نبی اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 مہینہ
کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کرو، تقریباً 84 سال بنتے ہیں۔ ایک رات جس رات میں قرآن اترا ہے، اس ایک رات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ایک رات اللہ تعالیٰ کے یہاں 84 سال سے بہتر ہے۔ یہ ہے قرآن کا مقام۔ ہم نے قرآن کو بڑی آسانی سے حاصل کر لیا ہے، اس قرآن کی قدر ہم کو نہیں معلوم ہے۔ یہ قرآن بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ یہ قرآن ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اس قرآن کی قدر کرو، اس قرآن کی ویلو کو سمجھو، اس قرآن کی قیمت کو سمجھو۔ مان لیجئے ہائی اسکول اور انٹر کی پریچھا دینے والوں کو ہمارے یو پی میں یوگی جی ٹیبلٹ دے رہے ہیں، انٹر اور بی اے کرنے والوں کو یوگی جی ٹیبلٹ دے رہے ہیں، لیپ ٹاپ دیا جا رہا ہے۔ اس ٹیبلٹ کو، اس لیپ ٹاپ کو ایک اسٹیٹ کا مکھیہ منتری دے رہا ہے تو اس کی بڑی ویلو ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے موبائل پر میسج آ جائے، دیش کے پرائم منسٹر کا میسج آ جائے، اسٹیٹ کے چیف منسٹر کا میسج آ جائے اور اس میں آپ کا نام لکھا ہو اور آپ کو مخاطب کیا گیا ہو، آپ تو باغ ہو جائیں گے، اتنی بڑی ہستی کا میرے پاس میسج آیا۔ او لوگوں، یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا لاسٹ میسج ہے، یہ انتم سندیش ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ او لوگو، یہ قرآن رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے اور یہ قرآن ساری مانوتا کے لیے گائیڈنس کا کام کرتا ہے، مارگ درشن کا کام کرتا ہے۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، سچا کیا ہے، جھوٹا کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، یہ قرآن آپ کو بتائے گا۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، یہ حق اور باطل کو کھول کھول کے بیان کرنے والی کتاب ہے۔ لاؤ دنیا کی کوئی اور کتاب، لاؤ دنیا کی کوئی اور کتاب۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پڑوسی ملک کے دورے پر ہیں، ایک کرسچن نے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب آپ نے بائبل کی فلاں آیت پڑھی ہے، آپ نے غلط طریقے سے کوٹ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر میں نے غلط کوٹ کیا ہے آپ پروف لا کے دے دو، میں مان لوں گا۔ اپنی دوسری تقریر میں ڈاکٹر ذاکر نائک بولتے ہیں کہ بائبل کے انڈیا کے اندر کئی ہزار نسخے اور ان ہزاروں نسخوں میں بہت ڈیفرنس ہے، بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، بہت انتر ہے، بائبل کے الگ الگ ایڈیشن میں بہت انتر ہے۔ دوسری طرف آ جاؤ قرآن کے اندر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیے گئے، اور جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے اس قرآن کی کاپی کے اوپر، اس قرآن کے نسخے کے اوپر حضرت عثمان غنی کے خون کے چھینٹے بھی پڑے تھے۔ اور معلوم ہے وہ کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ اے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ جو بھی جس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا نکال پھینکو اس کو، ایک دم کوئی مروت نہیں، نکال دو اس کو، اور ایک دم خاموشی کے ساتھ تقریر سننے دیجیے، ڈونٹ ڈسٹرب، بالکل ڈسٹرب نہیں کرنا۔ تو قرآن کریم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور قرآن کے جس نسخے پر حضرت عثمان غنی کے خون کے چھینٹے پڑے تھے وہ آج بھی تاشقند کے میوزیم میں وہ قرآن موجود ہے، اور آپ کو جان کر کے آشچर्य ہوگا، حیرت ہوگی کہ اس قرآن میں اور آج ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے there is no difference، کوئی انتر نہیں ہے، کوئی فرق نہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اتنا ہی نہیں، عثمان غنی جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ،
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ ان سے انتقام لے لے گا, ان سے بدلہ لے لے گا. اللہ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے.